بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم SSP 92 کے پروگرام سوسائٹی ٹاک سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میں آپ کا میزبان ملک امجد سید تھیم، اور آج جو مہمان شخصیت یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ بلوچستان کے سینئر رہنما ہیں اور سابق سینیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ اکبر خان مفتی کی پارٹی جمہوری وطن پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ایک شاندار تجزیہ بھی کرتے ہیں اس کا۔ تو ساسولی صاحب، رؤف خان ساسولی صاحب کا تعلق کیونکہ بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک اہم ایشو بھی رہا ہے، اور وہاں پر متعدد اہم ایشوز رہے ہیں۔ خاص طور پہ بلوچستان، حقوق بلوچستان کے حوالے سے کئی وہاں پر تحریکیں بھی چلی ہیں، اور اس حوالے سے مختلف حکومتوں نے پیکیجز بھی دیے ہیں، لیکن بلوچستان کی عوام کی جو ہے صورتحال وہ وہاں وہیں کی وہیں ہے۔ نہ وہاں پر صحت کی سہولتیں ہیں، نہ تعلیم کی سہولتیں ہیں، نہ وہاں روزگار کے مواقع ہیں۔ ان حوالے سے ہم جناب رؤف خان ساسولی صاحب سے معلوم کریں گے کہ اس وقت بلوچستان کی کیا پوزیشن ہے اور وہاں پر کیا حالات ہیں۔ سر، یہ بتائیے کہ بلوچستان ہمیشہ سے پاکستان کا ایک بہت بڑا 43% ایریا پہ مشتمل ایک صوبہ ہے، جس سے ہمیشہ شکایات کا ایک انبار سا لگا رہتا ہے۔ جو بھی وہاں سے دوست آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت پوزیشن جو ہے عوام کی روز بروز ناگفتہ بے ہے۔ تو آپ کیونکہ وہیں سے آپ کا تعلق بھی ہے، آپ ایک طویل عرصے سے وہاں سیاست میں بھی نمایاں کارکردگی دکھاتے رہے ہیں اور مختلف حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے سر بلوچستان میں اس وقت کیوں اتنی جو ہے بدحالی کا شکار ہے یہ صوبہ؟ دیکھو ملک صاحب، بیسکلی بلوچستان کی مسئلے کو کسی نے سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ بلوچوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم سے معقول انداز میں بات کرو، ہم معقول انداز میں آپ کو جواب دیں گے۔ صحیح۔ لیکن ایسا کوئی نہیں ہوا۔ قوموں کے اور خطوں کے لوگوں کا ان کی مزاج کی تحت ڈیل کرو۔ صحیح۔ بلوچ کو آپ جتنی دبانے کی کوشش کرو گے وہ اس دبنے کے بجائے غصے میں آئے گا اور زیادہ معاملات ہوں۔ صحیح۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ اس کو کبھی بھی ایک دفعہ اس شورش کی دوران مشرف صاحب کی دور میں تو بہت خراب ہو گئے، بہت خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک وہاں کور کمانڈر جنجوا صاحب تھے۔ ایک تو آصف نواز جنجوا بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے، بہت بڑے جرأت مند اور عظیم پاکستان کے سالارے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور جنجوا جو وہاں کور کمانڈر تھا، صحیح، اس نے کافی کوشش کی اس کو، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا اس کوشش میں۔ کافی بہتری، اگر پورے نہیں ہوئے چیانے اس نے کر دی۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک کوشش تھی معقول اور سنجیدہ، اس نے جتنا بھی رزلٹ دے سکتا تھا اس دور میں دیا۔ اس کے بعد بلوچستان میں کبھی کسی خود مختار حکومت کو کام کرنے کا مواقع نہیں ملے۔ صحیح۔ ہمیشہ پنٹو، ماتات اور تابع دار ڈھونڈا گیا۔ صحیح۔ پھر ایک دفعہ بائی کاٹ کا تھا، وہاں لوگوں نے جیتنے والوں کو 300 700 میں ایم این اے بن گئے، 300 میں 300 ووٹ پہ ایم این اے بن گئے۔ جی 700 پہ ایم این اے، 300 پہ 350۔ یہ جو ابھی وزیر اعلیٰ ہے پچھلے ٹینور میں آپ اس کو 350 ملے تھے۔ 350 ووٹ کے ساتھ یہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ایک اور تھے مکران کے ایران بارڈر سے اکبر عسقانی صاحب، اس کے بھی 350 400 تھے۔ تو لوگوں نے دلچسپی کے بغیر، طاقتور لوگوں نے ضد میں آ کر 300 والے اس کو اناؤنس کیے، ورنہ یہ تو ضمانت کینسل ہونے کی بات صاحب سے ہے۔ یہاں تو پھر اتنا خوفناک آپ نے رزلٹ بتایا ہے۔ یہ تو جب یہ ہے ریکارڈ ہے، میڈیا پہ آئے ہیں، میڈیا والوں نے کہا ہے کہ بھائی تمہیں تو تو پھر وہ جو لوگ 300 350 400 ووٹ میں آتے ہیں، پھر ان کو عوام سے
کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو بس بن گئے، صحیح، پھر وہ بنانے والوں نے بنایا، بن گئے ہیں، تو لہذا پھر عوام کی کام وہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ آج ملک صاحب بلوچستان، ہر صوبے کا معاملہ کرپشن ہے، لیکن بلوچستان پاؤں سے سر تک کرپشن میں ڈوبا ہے۔ صحیح، اتنا ہے کہ ایک لیڈیز کا سپاہی کے لیے 50 لاکھ چاہیے، لیڈی کانسٹیبل کے لیے، لیڈی کانسٹیبل کے لیے 50 لاکھ۔ اب غریب اور دیکان اور چوپان کا بچہ 50 لاکھ، اس کی تو مال مویشی بھی سیلاب میں بارشوں میں رڑ گئے، بالکل، پیٹ پالنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ زمیندار کسان کا زمین خراب ہو گیا، سیلاب میں آیا، اس کو بہت بڑے ٹریکٹر چاہیے، اس کو بہتر کریں، کاشت کا قابل کریں، تو آپ وہ کہاں سے لیں؟ روڈ کا بیلدار کے لیے بھی 25 سے 30 لاکھ۔ تو غریب کا بچے کے لیے ریاست کی کوئی پالیسی نہیں ہے ایسی کو جو وہاں اس کو روزگار، ریاست کی اداروں میں ان کے لیے بھرتی کا بھی کوئی کام۔ صحیح، یہاں تک بات یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی لڑکا بیچارہ غریب اپنی قابلیت سے وہ ہوتا ہے، اگر کہیں پہ سیکشن آفیسر اسلام آباد میں لگ جاتا ہے کسی اور ادارے میں، وہ اسلام آباد کا جو سیکٹری ہے بیوروکریٹ ترس کھا کے اس کو نوکری دیتا ہے، پھر بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے بلوچستان آفیسرز کے لیے وہاں فلیٹ ہیں، تو بے سہارا بے سفارشی کو لیے وہاں اس کو کچھ جگہ بھی نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی، تو پریشان پھرتا ہے کہاں کرائے کا مکان ڈھونڈوں، کیا کروں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آغاز حقوق بلوچستان کی ایک وہ انہوں نے تحریک سمجھ لیں، یا وہ کیا کہ ہم ان کو حصہ دے رہے ہیں، بلوچستان کو بہت زیادہ وسائل دے رہے ہیں، جبکہ بلوچستان میں وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، پھر اس کے باوجود بھی مقامی سطح پہ یہ جو شورش ہے، یہ اسی وجہ سے، اسی کرپشن کی وجہ سے ہے، یا اس کے کوئی اور عوامل بھی ہیں؟ بھئی دیکھیں، پیپلز پارٹی کی دور میں ایم پی اے ضرور امیر بنے، ایم پی اے ضرور امیر بن گیا، ضرور بنے، ایم پی اے امیر بنے، ایم این اے امیر بنے، ان کو فنڈ بڑے جاری ہوئے، صحیح، لیکن ریاست نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ یہ فنڈ میں دے رہا ہوں، عوام کے لیے دے رہا ہوں، آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کہاں کہاں خرچ کیا؟ صحیح، چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں، نہیں، انہوں نے ہر چیز، آج بھی کسی پارٹی نے، کافی پارٹیاں برسر اقتدار، نون لیگ بھی آیا، تحریک انصاف نے بھی بڑی دعوت کی، سب سے جھوٹے وعدے دعوے تحریک انصاف کے رہے، صحیح، نون لیگ نے جھوٹ کی حدیں کراس کر دی۔ ابھی سیلاب میں گیا شہباز شریف صاحب، اس نے کہا یہ بھی دوں گا وہ بھی دوں گا، اس کی اپنی ہم خیال اپنی حمایتی وزیروں نے کہا بابا اس نے بہت جھوٹ بولا، ہمیں لوگوں میں منہ دکھانے کا قابل نہیں چھوڑا۔ صحیح، اور پیپلز پارٹی نے صرف اپنے وزیر ایم پی اے، آج بھی بلوچستان کی سیاست کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلوچستان بڑے باوصول، بڑے پولائٹ، بڑے بہتر سیاست کا ایک خطہ رہا، ہم بڑے مہذب، بڑے اپنی غریبی میں اپنی محدود وسائل میں انہوں نے اپنی عزت دار سے، آج جو بلوچستان کی سیاست کا بیڑا غرق ہے، اس میں سب سے زیادہ کردار پیپلز پارٹی کا، اچھا، ادھر ہونا ادھر ہونا، اس وزیر اعلیٰ کو گرانا، دوسرے کو، یعنی بلوچ جو تھا نا، بلوچستان کا پشتون اور بلوچ کچھ دید کچھ وہ رکھتے تھے، اس دوران جو اتل پتل میں انہوں نے اخلاقیات کی حد کراس کر دی، جو سیاسی کی آفاقی اصول ہوتے ہیں اخلاقیات، ان کوئی کسر نہیں چھوڑا، کہ آج بالکل عام شریف آدمی بلوچستان کی سیاست سے پریشان ہے، اور وہ اکثر دوسرے صوبوں میں آتا ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی سوال کرے کیا جواب ہے۔ اچھا، عوام کی لا تعلقی کیوں ہے؟ ابھی آپ نے کہا 300-400 ووٹوں والا بھی ایم پی اے بن جاتا ہے، ایم این اے بن جاتا ہے، تو عوام کی لا تعلقی کیوں ہے؟ عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، عوام نے اپنی مسائل کے لیے بڑا وہ کیا، جب وہ حل نہیں ہوئے تو عوام نے بیزاری کے عالم میں پھر کہا کہ بابا ہم چاہے کسی کو دیں، کوڑا کسی اور کا نکلتا ہے، وہ کوڑے والا آ کر عوام کو اس طرح سے سمجھتا ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ صحیح،
تو لہذا بلوچستان میں ایک ایسی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ انسانی اخلاقیات جو کہتے ہیں اس کو انسان سمجھا جائے وہ بھی نہیں ہے. اچھا، سوئی گیس بھی آپ کے وہاں سے نکلتی ہے بلوچستان سے، اس کے علاوہ یہ ریکوڈیک کا بہت بڑا جو ہے معدنیات کا ذخیرہ ہے، سونے کا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذخائر ہیں وہاں پر. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود یہ جو اتنی غربت ہے وہاں پر، بے روزگاری ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، تو اس میں پھر آپ کی عوام کا بھی تو اتنا ہی قصور ہے جتنا باہر کے حکمران کا، کہ وہ اس پہ احتجاج یا باہر نہیں نکلتے؟ دیکھو، مشرف کے بعد عوام کا، مشرف کے اقتدار کے دوران سے آج دن تک عوام کا منتخب کردہ جس کو کہا جائے اس کو بھرپور عوام نے ساتھ، وہ بلوچستان کے اقتدار میں آئے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو جو عوام کا وہ عوام کا خیال رکھے. وہ آتے ہیں 300 400 700 پھر کچھ اور بڑھا دو، ان کی عوام سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے. تو عوام کی جو کیفیت ہے وہ پھر بیزاری کی عالم میں ہے. عوام یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو نائل لوگ مسلط کر رہے ہیں، یہ جو نائل لوگ مسلط ہے، شاید ان نائل لوگوں کو مسلط کردہ اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد کی بات مان لی، لیکن اب اس کا حل بھی تو آپ لوگوں نے دیکھو، ہے نا. میں آپ سے بتاؤں، ایک ہوتا ہے ریاست، ایک ہوتا ہے ریاستی یونٹ. ٹھیک ہے. ریاستی یونٹ یا اکائیاں یا صوبہ کہہ لو، وہ فنڈ اکٹھا کر کے ٹیکسز کی صورت دوسرے میں وہ اپنی فیڈریشن کو دیتے ہیں کہ فیڈریشن ہمیں بیرونی حملہ آور دوسروں سے تحفظ فراہم کرے گا، چور ڈاکو بیرونی حملہ آور. یہاں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کیا گیا ہے ریاست اور ریاست کی یونٹوں کے درمیان. ریاست اپنے یونٹوں سے خطرہ محسوس کرتا ہے اور یونٹ جو ہے وہ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں. تو ایسے آپ نے کہا نا کہ ریکوڈک سوئی گیس معاملہ، دیکھو سوئی گیس بھی ہے، ریکوڈک بھی ہے. ریکوڈک وائٹ گولڈ ہے اور سیندک دوسرا سونا ہے. بالکل. پھر کرونائٹ. جی ہاں، آپ کو پتا ہے، آپ کبھی جائیں چاہے پہاڑوں میں چائنیز بھرے ہوئے ہیں، وہ کوڑیوں کے دام خرید رہے ہیں. کرونائٹ یہ جو لوہا بنانے والا پتھر ہے وہ لے جا رہے ہیں. اور ہماری جو 1100 کلومیٹر کا ساحل ہے، اس پہ بیرونی ملک کی بڑے بڑے ٹریلر اور ان کو جو مچھلی کے شکار کرتے ہیں، وہ مچھلیوں کا نسل کشی کر رہے ہیں. ان کو اور رشوت دے کر بڑے بڑے باہر کے بیرونی ملکوں کی شکار کر کے ہماری ساحلی حدود سے جا رہے ہیں. صحیح ہے، یعنی ان کو نہیں روکا جاتا. نہیں روکا جاتا، روکا جاتا ہے کہ ہماری مقامی جو مچیرا ہے اس کو روکا جا رہا ہے، اس کو تنگ کیا جا سکتا ہے. وہ باہر والے نے آیا ہے، بڑا ٹریلا لایا ہے، بڑا جال بچایا ہے، چھوٹی چھوٹی اتنے مچھلی بھی نہیں چھوڑتا ہے، نسل کشی کر کے جاتا ہے، کچھ نہیں. اب ایسی صورتحال میں احتجاج اور آواز جو اٹھائے گا تو اس کو مختلف اقسام کی تنگیاں سختیاں برداشت کرنے پڑیں گے، اور سنتا بھی کوئی نہیں سنتا. جیسے اس کا حق دو گوادر ابھی یہ تحریک چلی ہے، یہ وہاں جماعت اسلام کے ہدایت اللہ صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے. تو اس میں تو بڑے مقامی لوگوں نے بھرپور حصہ لیا ہے، بھرپور طریقے، لیکن پھر وہی بات، ان کو گرفتاری ہو گئی اور پھر وہ تحریک ساری دب گئی ہے. گوادر جو ہے، جیسے شروع سے ہی ہم سن رہے ہیں، یہ گیم چینجر ہے اور یہ بہت بڑی سی پورٹ ہے، اور پوری دنیا سے یہاں پر ہماری جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی اس سے بہت زیادہ، اور دوسرے ممالک سے بھی، خاص طور چائنا جو ہے یہاں سے مال لے جانے کے لیے سی پیک کا جو اس میں ہے معاہدے میں بھی ہے. تو یہ واقعی اتنا زبردست منصوبہ ہے کہ یہ گیم چینجر ہے. بات سنو صحیح، گیٹ آف سینٹرل ایشیا ہے. سینٹرل ایشیا کا گیٹ ہے، پاکستان کے مقدر کا تارا ہے. صحیح.
लेकिन बदकिस्मती से वहां पीने का पानी नहीं है। यही हैरान कन बात है। सहूलत, देखो लोगों को सहूलत दो, लोगों को ताकत और बंदूक के जोर पे उनको आपस में नहीं मिला, लोगों का दिल जीतो। सही सही। दिल, देखो जिंजुआ साहब जो था उस दौर में दिल जीतने की कोशिश की गई, और कामयाब रही वो कोशिश काफी हद तक। देखो कुछ लोग कहें नहीं कहें, देखो मौलाना लोगों की बात करता है। बिल्कुल। हमारे कौम परस्त जमातें जी खौफ में मुब्तला थे। उस वक़्त जिन बातों को मौलाना ने किया, उस वक़्त वो करने को तैयार नहीं थे। आज लोग अपनी मसाइल का हल चाहते हैं। जब मौलाना ने किया, लोग मौलाना के पीछे खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो ऐसे खड़े हो गए, वो मौलाना रीस बन गया दूसरी जमातों के लिए कि भाई हम सारी जिंदगी यहाँ पे काम किए, एकदम से मौलाना, फिर उसके ऊपर इसका उसका उसको बेचारे को गिरफ्तार किया गया सर्दी में। उसके साथ एक बहुत बड़ा पुराना साहिब किरदार, नाम ख्वाजा हुसैन वाडेला, बिल्कुल ख्वाजा हुसैन वाडेला, उसने उस बेचारे को, बुड्ढे को सर्दियों में बगैर कमीज का कोयटा ले जाया गया। कोई तरस नहीं खाया। मसला ये था कि उस वक्त कौम परस्त भी चुप रहे। देखो उस कम से कम भाई ठीक है, मौलाना ने यकीनन कुछ उसके मुतालबात ऐसे थे, सूबे से मुंसलिक थे, कुछ मरकज से। सही। सियासत तंग नजरी और जज्बात का नाम नहीं है, उसमें थोड़ा सा वसत पैदा की जाए, वसत और बातचीत की तरीके से, शाइस्तगी से। सही है। यकीनन मौलाना साहब हमारे अजीज हैं, वो जज्बात में आ गए। मैं बहरहाल कोई राजी हो नहीं हो, उस वक़्त जिन दोस्तों ने अवाम की हकूक की बात नहीं की, उसने जुर्रत करके बात की, लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं। तो अब जो है उसकी इस कदर इन अंदाज से मुखालफत नहीं की जाए। बेहतर सियासी माहौल पैदा करने के लिए मिलकर अवाम की हकूक की बात की जाए। सही। अच्छा, ये बलूचिस्तान जो है, आप समझते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की से पाकिस्तान तरक्की करेगा? बिल्कुल। और बलूचिस्तान के वसाइल इतने हैं कि हम आसानी से अपने सारे कर्जे उतार सकते हैं, और इससे हमारे मुल्क में खुशहाली भी आ सकती है। तो बलूचिस्तान के इन वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करने और बलूचिस्तान के मसाइल का आपके नज़दीक क्या हल है? देखो, हम कहते हैं हमें शक की निगाह से नहीं देखो, आप पे एतमाद किया जाए, बलोच पे एतमाद किया जाए। और बलोच देखो, हुमायूं की दौर में बलोच ने तो पंजाबी के साथ खड़ा हुआ, उसकी हिमायत की। हुमायूं की और चाकरंद की इत्तेहाद उस वक़्त की बलोच और पंजाबी अवाम की दरमियान माबैन एक इत्तेहाद की समझौता था। फिर शमसुल हसन पंजाबी वजीर आजम था कलात रियासत का, माशाअल्लाह। फिर मिर्जा अहमद अली पंजाबी मिर्जा था, वजीर आजम था कलात रियासत का। फिर एक सिराइकी कंड, उसका नाम मुझे नहीं आता, कंड उसका कास्ट था, वो भी हमारी वजीर आजम रहा। सही सही। और कलात में इसमें बड़े हमें पढ़ाने के लिए, दफ्तरी अमूर की काम करने के लिए एक तुर्क और उज़्बक नस्ल के फारसी दान, जो उस वक्त रस्मुल ख़त फारसी में था, वो थे। और आज भी कलात के करीब उस वक्त की आबाद मुग़लों का एक बस्ती है, जिसको अभी वो अपने आप को मुग़लज़ई कहते हैं, आबाद है। अब तो बलोची बोलते हैं, बलोच हैं। इस तरह हम बलोच इतने वसील कलम है हमारे साथ, तो अफ्रीका के लोग आकर जम हो गए, हम उनको अपने से अच्छा बलोच, आला बलोच समझते हैं। सही। लेकिन हमको शक की निगाह से नहीं देखा जाए। उस वक़्त जब हम इतने करीब थे, आज क्या हमारी वसाइल की वजह से हमारे साथ इस तरह की सलूक करोगे? भाई आप हमारे साथ इखलास से सलूक करो, ये वसाइल हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं। बिल्कुल सही है। आज तुम इनको इस तरह लुटवा रहे हो, कल ये हमारे तुम्हारे सबके बच्चों का मिलके काम आएंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं नहीं समझ, मैं आज इंडस के लोगों को नाकाबिले तकसीम रिश्तों में जुड़े हुए लोग समझता हूँ। ठीक है। इंडस इखलास में जितनी अपनी खेत कल्याणों में सरसब्ज और शादाब है, इतना इंसानी मोहब्बत में सही। आपने उसको इस तरह बनाया।
نہ کوئی مسجد، نہ کوئی پولیس اسٹیشن، نہ کوئی پولیس آفس، نہ آپ سب کو اس طرح کا کیوں بنایا؟ یہ انڈس ہے، یہ انسانی محبتوں کی جتنی لوگ کہانیاں، جتنے قصے اس خطے کے ہیں، کہیں پر بھی اتنی انسانی محبتیں نہیں ہوئی۔ اس کی شاعر نے بھی بلے شاہ کو دیکھو، دوسرے تیسرے شاہ عبداللطیف بٹائی کو، ہمارے مست سب نے انسانی محبت کا کہا ہے۔ اس کو اس قدر آپ نے تنگ نظر کر دیا، اس قدر اس کو فسادی خطہ بنایا، اس لیے کہ یہاں پر جس دن میں تمام تر قوموں کی بالادست کو کہتا ہوں، اس آج کی صورتحال کا سارے بالادست طبقہ ذمہ دار ہے، اور بالخصوص بلوچ سردار اور پنجابی بیوروکریسی آپس میں ہمیشہ بلوچ کو پیچھے رکھنے کے لیے بھائی بال رہے، اتحادی رہے۔ کیا ریاست 25 لاکھ بلوچ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتا تھا؟ ابھی جب انہوں نے شروع کیا ہے، دیکھو آج شروع کیا ہے کیڈٹ کالج اور فلانے تعلیمی ادارے، ان کے تو 25 سال بعد ثمرات ملیں گے۔ نوکری کیا بلوچ بچے کا حق نہیں ہے؟ اسلام آباد کا کوٹا ہے، جس ڈی سی کو آپ بھیجتے ہو اپنی پوری گاؤں کا جیلی ڈومیسائل بناتا ہے، اور پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کے خلاف کارروائی کیا ہوا؟ صحیح۔ بلوچستان بلوچ کا بجٹ افسر شاہی کے گملوں سے باتھ روموں سے نکلتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں میرا پارسا ہے، چلو جو کچھ تھوڑا بہت جو دیتا ہے اسلام آباد، اس کو آگے وہ ظالم سردار اور ظالم بیوروکریٹس کہا جاتا ہے۔ اس سے میں پوچھوں گا یا ریاست پوچھے گا؟ تو ریاست بھی مائی باپ کی شفقت اپنی عوام پہ کرے، صحیح، ان کو مائی باپ کی نگاہ سے دیکھے۔ دیکھو جو ریاست اپنی لوگوں کو جینے کا، تعلیم کا، آزادی سے، خوشحالی سے، اس کو ہر چیز کا اجازت نہیں دیتا، پھر وہ لوگوں کی دلوں میں اپنی ریاست کے لیے محبت کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کیا ایسے اقدامات کرے ریاست کہ جس سے آپ لوگ بھی محسوس کریں، بلوچ عام بلوچ بھی محسوس کرے کہ یہ میری ہی ریاست ہے اور میری فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس ریاست کو ریٹرن بھی کرے کہ وہ وہاں امن قائم کرے بلوچستان میں، اور جو ہے اس کو جو ہے ترقی اور خوشحالی میں برابر کا شریک ہو؟ سردار کی ریاست سرپرستی چھوڑے، ٹھیک ہے، سردار کی سرپرستی، کرپٹ بیوروکریسی، چاہے وہ بلوچی بولنے والا ہے چاہے کوئی زبان، اس پہ آئینی مضبوطی سے ہاتھ ڈالے۔ صحیح۔ کرپٹ بیوروکریسی کا انبار ہے بلوچستان میں۔ صحیح۔ سردار کو ان کی نہیں، مڈل کلاس کو چھوڑے، عوام کو چھوڑے، عوام اب اپنے اندر سے چنے، عوام کیونکہ عوام کو فری اینڈ فیئر الیکشن آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ بالکل، جمہوریت اجتماعی مفادات کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ جمہوریت یہاں جاگیردار سرمایہ دار سردار کی حویلیوں کا رقاصہ بن چکی ہے۔ نہیں، اگر وہ سردار کو ہاتھ میں رکھتی ہے ریاست، تو پھر وہ اس لیے تو وہ شورش جو وہاں پہ ہے، بدامنی ہے، اس کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے۔ وہ کیسے کنٹرول ہوگی اگر اس کو اتنے سردار سب تھے؟ جی، میں کہتا ہوں ایک غریب مڈل کلاس کا ہوتا نا، وہ لوگوں کے پاس جاتا، لوگوں کو سمجھاتا۔ سردار عام آدمی کے پاس جانے کو اپنا توہین سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے میں اس چوپان کے بیٹے کے پاس جاؤں؟ بھائی میری بات سنو، کہے گا کوئی سردار میں رؤف خان ساسولی کے ساتھ جا کر بات کروں، وہ تو دیکان زیادہ ہے۔ صحیح۔ میری سردار کا مصیبت یہی ہے کہ ایک وہ کرپٹ ہے، دوسرا وہ بالادستی کا شکار ہے۔ صحیح۔ وہ اس کو عام آدمی سے بات کرنے کے لیے جانے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، مڈل کلاسیا نہیں سمجھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور مڈل کلاسیا جائے گا بھی، بات بھی کرے گا۔ تو اس لیے سردار کی پشت پناہی چھوڑے، اور مڈل کلاس جو عزت دار ہے اس کی عزت ہو، اس کی ہر جگہ پر بے عزتی نہیں ہو، ہر جگہ پہ۔ یقیناً آلات جو ہے ایسے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں یہاں پر بھی حالات خراب ہیں۔ کراچی میں ہم نے آپ نے دیکھا، جی بالکل، میری بات سنو، کراچی میں جو کمان کر رہا تھا،
بھائی وہ بھی عرفان بلوچ تھا، اللہ نہیں کرتا اس کو کوئی نقصان ہوتا، میں تو رنجیدہ ہوتا نا، میرا دل غم سے میں بھی نڈال ہوتا۔ ہم سب ایک ہیں، ایک جگہ پر ہیں، ہم نے کیوں ایک دوسرے کو تقسیم کیا ہوا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر وہ ہر ایک دوسرے کی زبانوں کی احترام کریں، ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا۔ ہمارے لوگوں کو کاروبار کرنے نہیں دیتے۔ میں آپ کو ابھی کی بات بتاتا ہوں، ہمارا ایک تاجر تھا، اسکریپ کا تجارت کرتا تھا بادامی باغ لاہور میں، نبی بخش، حاجی نبی بخش فرقانی، میرا عزیز ہے، وہ وہاں تجارت کیا، چند تاجروں کو وہ ناپسند ہوا، انہوں نے کسٹم کا ایک افیسر کو ہائر کیا اور اس پہ ایسے ایسے مقدمے بنائے، وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے قریبی کزن چچا زاد بھائی اسے کہتا ہے بھائی ادھر جو بھی اس کی ملاقات پہ جائے گا اس کو بھی گرفتار کریں گے۔ صحیح۔ تو بھائی تم کیوں نہیں دیتے ہو، تم 100 آ جاؤ ادھر تجارت کرو، ایک اگر حاجی نبی بخش فرقانی ادھر تجارت کے لیے آیا ہے، ہاں قصوروار ہے، اس نے آئین کی قانون کی وائلیشن کیا، اس کو سزا ملنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کسی کو کاروباری عداوت پہ روکنے کے لیے اتنے اونچے ہتھ کنڈے ایسے بھی یہ تو خیر چلتے رہتے ہیں، ادھر بھی بہت سارے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، کے پی کے ہر جگہ ایسے معاملات ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کو کاروبار کرنے دو۔ یہ کاروبار سے یہ آخری میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اب کہ بلوچستان سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہاں آتی ہیں، پنجاب میں بھی آتی ہیں، سندھ میں بھی جاتی ہیں، کے پی میں بھی جاتی ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے یہ اسمگل ہو رہے ہیں چیزیں، تو یہ بلوچستان کا سے کیا ایسا یہ کاروباری سلسلہ ہے کہ یہ وہاں پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، درمیان میں یہ چیک پوسٹوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی بہت ہی مقتدر قوتیں اس کو جو ہے نا پشت پناہی کرتی ہیں، جو اس کی کسٹم کے کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے بلکہ نقصان ہو رہے ہیں اس پہ ریونیو کے، تو اس حوالے سے کیا آپ وہاں صورتحال دیکھتے ہیں؟ میں خاص طور ایران کے بارڈر کی ہے۔ بیسکلی وہاں کوئی صنعتی یونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کراچی کے قریب ایک اب چوکی ہے، اس میں بھی مقامی بلوچ کے لیے ملازمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ وہاں کا چیمبر کوشش کرتا ہے، نہ وہاں کی بیوروکریسی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور پورے صوبے میں کوئی صنعتی یونٹ نہیں ہے، لوگ روزگار کریں۔ صحیح۔ اب بارڈر نے جو بلوچستان کا 2-4 ڈسٹرکٹ پٹھانوں کے ہیں وہ سارے چمن پہ میسر ہے، بلوچوں کی مکران اور نوش کی چاغی یہ ایران پر، اب پھر وہ یہ ہوتے ہیں ایشیائے خوردن کی چیزیں بھی، پیٹرول بھی، اور یہ چیزیں چونکہ وہاں تو سستے پڑتے ہیں بہت زیادہ، اور یہاں تک بھی اس پاکستانی ریٹ سے سستا پڑتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کو یہاں تک لانے میں صرف اس سمنگلر صرف بلوچ نہیں ہے، نہ بلوچ اتنا بہت بڑا پاورفل ہے کہ ادھر یہاں تک لائے، سب آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تمام تر لوگ چیک پوسٹ ہیں وہاں کے کرتے درتے، وہاں کے جو حکمرانی کرتے ہیں ان سب کی ملی بھگت سے ملک کا یہ نقصان ہو رہا ہے، اس میں کوئی بریو زمان نہیں ہے، نہ کوئی کمشنر بریو زمان ہے، نہ کسٹم والے بریو زمان ہیں، نہ دوسرے چیک پوسٹوں والے جو ہے وہ بریو زمان ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ اپنے ملک سے مخلص، اگر یہ لوگوں کو روزگار دے، کچھ چیزیں ٹیکس کے ساتھ تم لیگلائز کرو، اگر جو لیگلائز چیزیں ہیں ان کو بڑے مشکلات ہیں، ہاں وہ تو بات صاف ظاہر ہے، وہ اس کے لیے تو مشکلات بھی ہیں، وہ بڑی آسانی سے یہاں ہر چیک پوسٹ پہ پکڑی بھی جاتی ہیں، لیگلائز وہ کاغذ لاؤ، لیکن جو ایسے آتے ہیں وہ نقد دیتا ہے وہ ہر چیک پوسٹ کو بڑی آسانی سے کراس کر جاتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیں اب ہمارے ناظرین کے لیے کہ اب آپ نے اپنی مستقبل کی سیاست کی کیا راہ متعین کی ہے، کس رخ پہ آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، اور عوام کے لیے کیا پیغام ہے، خاص طور بلوچ عوام کے لیے؟ بیسیکلی ملک صاحب، نہ میرا ایروین کا کارخانہ ہے، نہ میرا چرس کا دکان ہے، اور میرے جیسے لوگوں کے لیے اب سیاست میں میاں نواز شریف نے اور آصف علی خان زرداری صاحب نے
اور عمران خان صاحب نے اتنا مہنگا کر دیا، مشکل کر دیا، تو اب اتنا بڑا اب وہ سیاست کرے جس کے لیے 500 کلومیٹر پہ ڈھاکہ زنی کی اجازت نامہ ہو، یا ایروین کا کارخانہ ہو، چرچ کی دکانیں ہوں، ورنہ یعنی مڈل کلاس کے لیے اب نہیں رہا، گنجائش ہی نہیں رہا محترم، ہے ہی نہیں۔ یہ جو لپکے ہوئے ہیں، یہ پیچھے لٹک رہے ہیں، اس سے گھر میں بہتر ہے بیٹھ جائیں۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ مڈل کلاسیا کو آج کل وہ بہترین سیاستدان ہے، شریف ہے، وہ عوام کی دکھ درد کے لیے کسی ڈی سی صاحب کے پاس جائے گا، اس کو کیا رسپیکٹ ملتا ہے کسی اتنا مہنگا۔ اور عمران خان صاحب نے سیاست کو، ایک نے پجارو پہ لے گیا، ایک لینڈ کروزر پہ لے آیا، عمران خان صاحب نے ہیلی کاپٹر پہ لے آیا، ان کے نیچے پھر بھی لوگ کھڑے ہو کے اپنی احتجاج رکھا، اب ہیلی کاپٹر کے آگے کون لیٹے گا؟ اور وہ کہتا ہے میں سب سے بھی پارسا ہوں۔ سیاست میں کو بد اخلاق بنانے میں، سیاست میں گالم گلوچ کا جو ہے اس کو شامل کرنے میں خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہیلی کاپٹر پہ لے جانے کا انہوں نے پیسے کا تابع بنایا۔ نواز شریف اور زرداری نے دانستہ پیسے کا تابع بنایا، اور اتنا تابع بنایا یار میری کل کی، یار میں کس کو کہوں، کس کو ذمہ دار کہیں؟ میری بات سنو، یہ انہوں نے اتنے پیسے، اس کی کچھ یار 20 سال پہلے ان کا چیک کرو مالی کیا تھا، صحیح اتنا نہیں ہوتا یار۔ میاں صاحب کی فیملی امبرسر میں ہجرت سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، وہ نلکے لگاتے تھے، صحیح، دوسروں کی، ان کی کل کی تاریخ پڑھی ہے، صحیح، وہ پرانے پتہ نہیں کہاں گئے یار، وہ اتنے تھے۔ میں کہتا ہوں فیروز خان نون کو آج بھی میں پاکستان کا عظیم وزیر اعظم، عظیم آدمی، عظیم انسان، عظیم پاکستانی کہتا ہوں۔ کدھر وہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ سائیکل ہے، نہ فلانا ہے۔ تو ابھی ہمارا یہ اس سیاست میں ہم جیسے بندے کو، میں اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتا ہوں، نہ فٹ سمجھتا ہوں نہ کچھ۔ اگر حق بات کہیں گے، منافقت ہوتی نہیں ہے، حق بات کہیں گے تو چلو۔ اس سیاست میں شیخ رشید احمد صاحب جیسے لوگ، اب ہم کسی کے لیے برا بولیں، ہمارے بلوچی میں مثال ہے، بابا کسی کی کمزات ماں کو گالی نہیں دو تاکہ وہ تمہاری اصل ذات کی ماں کو گالی دے۔ تو اب سیاست شیخ صاحب کر سکتا ہے، سیاست جو ہے وہ مراد سعید صاحب کر سکتا ہے، وہ گل صاحب بھی کرتا تھا، اب اس کے عقل کے دھاڑ نکلے ہیں، وہ بھی بہتر ہے۔ لیکن سیاست اب عام مڈل کلاس والے کے لیے، صحافت بھی ابھی بااصول دانشور کے لیے، حقیقت پسند قلمکار کے لیے اب موضوع نہیں رہا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ملتان تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ جب دوبارہ ملتان تشریف لائیں تو ہمیں ضرور وقت دیجیے گا۔ بہت مہربانی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے سینئر سیاستدان جناب رؤف خان ساسوری صاحب تھے۔ انہوں نے بلوچستان کے مسائل پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور اس مسائل کا حل بھی بتایا۔ امید ہے ہمارے مقتدر حلقوں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ یہ پرامن بلوچ جو ہیں اپنا پرامن بلوچستان چاہتے ہیں، اور یہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ جمہوریت کے ہی ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔